نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، مجد و کبریائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، نیند سے سلاتا ہے، نیند سے بیدار کرتا ہے، جس کے رحم و کرم پر ہم لوگ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو صحت مند ہمیں رکھتا ہے اور جو بیمار بھی کرتا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب سے آخر میں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کی باتوں کو ماننا، جن کو فالو کرنا، جن کی اتباع کرنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں اور اپنے آپ کو چل کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے راستے آسان کر لیں. محترم سامعین، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے. دنیا، یہ جو ہم نے زندگی جو جی لی ہے، جو ہماری زندگی کا حصہ گزر گیا ہے، وہ کل کا ہے. آج جو چل رہا ہے، جس میں ہم کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. جس کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے علاوہ. ہمارے ہاتھ میں صرف آج کی زندگی ہے، جو اس وقت ہم زندہ ہیں وہی ہے. کل کیا ہونے والا نہیں معلوم. جو گزر گیا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر اسی پر باقی رہے تو مستقبل میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو رحم و کرم کے سائے میں جگہ دے کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے گناہ پر بھی پکڑتا ہے اور جو بعد میں کرتا ہے اس پر بھی اس کی گرفت ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. زندگی کو ابن قیم رحمہ اللہ نے 3 حصے میں تقسیم کیے. انہوں نے کہا کہ ایک دنیا کی زندگی ہے جس میں انسان کے جسم میں اصل جو ہوتا ہے اعتبار اس کے جسم کا ہوتا ہے، روح اس کے تابع ہے. اصل جسم ہے، روح اس کے تابع ہے. مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں اصل جو اعتبار ہوتا ہے روح کا ہوتا ہے، جسم اس کے تابع ہے. پھر جس دن اللہ تعالیٰ ہم کو قبر سے دوبارہ زندہ کریں گے، آخرت کی زندگی جو ہوگی، دوبارہ ہم کو قبر سے زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. اس میں روح اور جسم دونوں کا اعتبار ایک ساتھ. اس لیے دنیا کی زندگی میں اصل جو اعتبار ہوتا ہے جسم کا ہوتا ہے، روح اس کے تابع.
مرنے کے بعد والی زندگی میں اصل جو اعتبار ہوتا ہے وہ روح جسم اس کے تابع ہے. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دیں گے, چلے جائیں گے. ہم لوگوں کو قبر میں دفن کیا جائے گا, تو قبر میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں وہ اصل روح کو اور جسم اس کے تابع ہے. اصل روح کو اور جسم اس کے تابع ہے. اور اسی طرح قبر میں جن لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے اصل روح ہے, جسم اس کے تابع ہے. اس لیے بہت سے لوگ دنیا میں مرتے ہیں تو بہت سے لوگ یا تو کوئی جنگلی جانور ان کو کھا لیتا ہے, جنگل میں کوئی جنگلی جانور پکڑ کے کھا لیتا ہے, سمندر میں ڈوب کر جو سمندر میں جانور ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں. تو جو آدمی جس کو دفن نہیں کیا گیا, سمجھو کہ موت ہی اس کے لیے, یعنی جس کو دفن نہیں کیا گیا تو اصل اس کے لیے روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو اس کے دنیا کے اندر جو جسم تھا اس جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب اصل جو ہے وہ روح پر ہے, جسم اس کے تابع ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جسم پر بھی دیتے ہیں, جس طرح سے حدیث میں ہے کہ جو آدمی کافر ہوگا فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے, اندھے اور گونگے, اور وہ اس کو اس طرح سے پٹائی کریں گے, اس طرح سے ماریں گے لوہے کے ہتھوڑے سے کہ اس کی پسلی ادھر سے ادھر ہو جائے گی. اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ جسم پر بھی قبر کا عذاب ہوگا, روح کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی عذاب ہوگا کہ اس کی پسلی ادھر کی ادھر مختلف ہو جائے گی. تو یہ برزخ کی زندگی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ قرآن میں کہا گیا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار مجھ کو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے, دوبارہ واپس کر دے, دوبارہ مجھے زندہ کر دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں نیک کام کر لوں. اس وقت انسان یاد کرتا ہے کہ کاش مجھے نیک کام کرنے کا موقع دیا جاتا, کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا, کاش کہ میں زکوٰۃ دے دیتا, کاش کہ میں فلاں کام کرتا. امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ دیکھو انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو دنیا میں لوٹا دے, کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں, بیوی بچے سے ملاقات کے لیے نہیں, وہ تمنا یہ کرتا ہے کہ اللہ چند نیک کام کرنے کا موقع دے دیا جائے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے. جواب کیا آتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها, ہرگز نہیں, وہ ایک ایسا کلمہ ہے جو وہی کہنے والا ہے. اس کو اگر لوٹا دیا بھی جائے دنیا میں, اگر اس کو زندگی دوبارہ دی بھی جائے تو یہ آدمی ایسا ہے کہ دوبارہ جا کر وہی برا کام کرے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور اس کے بعد ایک برزخ ہے, برزخ کی زندگی ہے. کب تک؟ جب تک کہ ان کو دوبارہ قبر سے زندہ کیا جائے. تو عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے. عالم برزخ میں جانے کے بعد اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, جس طرح اس کا عمل ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے, چند دن کی زندگی ہے. کیا ہم لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اتنے اعمال کر دیے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے؟ کیا ہمیں یقین ہے, 100% یقین ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح جنت میں داخل کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. کوئی آدمی ایمان والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے. ایمان والا دنیا کی زندگی میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے. وہ تو ڈرتے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی
غلطی پر نہ پکڑ لے، بلکہ نیک کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس عبادت کو قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ نیک کام کرنے کے بعد بھی ایمان والا ڈرتے رہتا ہے، اس کو ڈر ستائے ہوئے ہوتا ہے کہ کہیں میں نے کچھ اس عبادت میں غلطی تو نہیں کر دی، میں نے نماز پڑھنے میں غلطی تو نہیں کر دی، میں نے رمضان کے روزے میں کچھ غلطی نہیں کر دی۔ اس طرح کا ڈر اس کو ستاتے رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی، دونوں کا بیلنس باقی رہنا چاہیے، توازن کے ساتھ ہو۔ خوف بھی زیادہ نہیں ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، خوف بھی اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد مایوس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، اور امید بھی زیادہ نہ ہو جائے کہ آدمی یہ سمجھے کہ نہیں یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نہیں۔ اسی لیے ترمذی وغیرہ سب کی روایت میں کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا سزا ہے تو کوئی مومن جنت کی تمنا، جنت کی آرزو نہیں کرے گا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کس غلطی پہ پکڑ لے نہیں معلوم، کون سی غلطی پہ پکڑ لے نہیں معلوم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والے ہیں، تو کافر بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا، مطلب یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والے ہیں۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ یعنی امید کے پہلو کو غالب کر کے نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یہ چھوٹی غلطی ہے، نہیں یہ غلطی چل جائے گا، اس طرح امید کے پہلو کو بھی غالب نہیں کرنا چاہیے، دونوں کا بیلنس باقی رہے، دونوں کے اندر توازن ہو، اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ صحیح مسلم کے حدیث میں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی آدمی کی موت ہرگز نہ آئے اس حالت میں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہو۔ امید رکھیں، اچھی امید رکھیں، امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ گناہ کرتے چلے جاؤ اور امید کرو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے یہ موت سے شروعات ہوتی ہے برزخ کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں دکھا دیتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے بندے بن کے زندگی بسر کیے۔ ایک بہت بڑے محدث جن کا نام ابو حاتم الرازی، جو ابو حاتم سے مشہور ہیں، ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے پاس دو آدمی، ایک محمد بن مسلم بن وارہ اور ابو حاتم الرازی ملاقات کے لیے آئے۔ دیکھے کہ استاد ہے، استاد مرض الموت میں ہے، مرنے کے قریب میں ہے، تو ان میں سے محمد بن مسلم نے پہلے حدیث کی سند پیش کی کہ مجھے فلاں استاد نے یہ حدیث سنائی، فلاں نے سنائی، پھر رک گئے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے شاگرد نے کہا کہ مجھے فلاں استاد نے یہ حدیث سنائی، فلاں استاد نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ تو دیکھیے مرض الموت میں رہ کر ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی مرض الموت میں، اس کے بعد میں کہتے نہیں مجھے فلاں استاد نے یہ حدیث سنائی، ان کے استاد نے، پھر ان کو ان کے استاد نے، پھر ان کو ان کے استاد نے، اور ان کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے جنت میں چلا گیا، تو اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ان کی زبان سے کلمہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ توفیق یوں ہی نہیں، کوئی آدمی زندگی بھر اس کو اچھی طرح سے یاد کر لے اور یہ سوچے کہ میں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لوں گا، نہیں ہوگا۔ جب تک کہ انسان جنت میں جانے کے لائق عمل نہ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہو، آدمی بغیر عمل کے صرف امید کر کے رہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل کر کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں تھے، جیل میں رہ کر 80 مرتبہ قرآن کو ختم کیے، 80 مرتبہ قرآن کو ختم کیے، پھر اس کے بعد 80 پر ایک مرتبہ
قرآن پڑھ رہے تھے تو سورہ قمر کی آخری جو آیت ہے ان المتقین فی جنات ونہر، کہ بے شک متقی پرہیزگار لوگ باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، یہ سب آیت پڑھ رہے تھے آخری کی. اس کے بعد میں ان پر موت کی کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور انتقال ہو گئے. دیکھیے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے لگائی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیا. تو اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے. برزخ کی زندگی چند دن کی ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو اٹھایا جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جمع ہونا ہے. اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے کر پھر اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جو آدمی جنت میں جانے والا ہوگا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جو جہنم میں جانے والا ہوگا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جو بھی جنت میں جانے والا ہے اس آدمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر تم نیک کام نہیں کرتے تو دیکھو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ یہ جگہ تھا، تم نے نیک عمل کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں موقع دیا. تو وہ آدمی یہ کامیابی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی. اسی طرح کافر کو فرشتے پکڑ کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اگر تو نیک کام کرتا تو جنت میں تیرا ٹھکانہ یہ تھا، یہ جگہ تھا. تو کافر پچھتاتا ہے کہ کاش کہ میں بھی نیک کام کر لیا ہوتا، میں بھی جنت میں چلا جاتا. لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. فرشتے جب انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ برزخ کی زندگی کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ جب موت کے سکرات جو ہوتے ہیں جب وہ آ جائے جو حق ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، بدکتے تھے. اور جب موت کو دیکھ لے تو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قرآن میں کہا گیا کہ تمہاری نگاہ اس وقت تیز ہو جاتی ہے، دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. اسی لیے مسند احمد وغیرہ سے کی روایت میں ہے کہ جب انسان دنیا سے اپنی زندگی مکمل کر کے آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی میں منتقل ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بڑی تعداد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جائے. اس کے بعد میں ملک الموت آتے ہیں، وہ فرشتہ جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں. فرشتہ آتے ہیں اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں جو روح نکالتے ہیں. اور باقی جو فرشتے ہوتے ہیں اگر وہ آدمی نیک آدمی ہوتا ہے تو جنت سے اس کے لیے خوشبودار کپڑا لے کر آتے ہیں تاکہ اس کی روح کو اس میں لپیٹ کے لے کے جائیں. تو جو ملک الموت ہوتے ہیں، روح نکالنے والے فرشتے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اے پاک نفس، اے پاک روح، نکل جا اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. اس لیے بہت سے نیک لوگوں کے واقعات ایسے ہیں کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے ان فرشتوں سے سلام کیا، کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مرض الموت میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو نہ جنات ہیں جو نہ انسان ہیں. پھر انہوں نے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اس آیت کی تلاوت کی کہ وہ آخرت کی زندگی ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کر کے رکھے ہیں جو زمین میں تکبر کرنا نہیں چاہتے ہیں، فساد پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، اور انجام متقیوں کا بہتر ہے. اس آیت کو تلاوت کیے اور ان کی روح قبض ہو گئی. بہت سے لوگ سلام بھی کیے فرشتوں سے. اس کے بعد میں فرشتے جو ملک الموت ہوتے ہیں وہ روح نکال کے دوسرے
فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. وہ فرشتے روح لے کر آسمان میں جاتے ہیں اور اس کی روح سے بہترین خوشبو، سب سے بہترین خوشبو نکلتی رہتی ہے. جب آسمان میں جاتے ہیں تو دنیا کا جو آسمان ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پھر کھولا جاتا ہے، تو آسمان والے پوچھتے ہیں کہ یہ بہترین روح کس کی ہے جس سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کے بہترین نام سے یاد کرتے ہیں. پھر فرشتے خوش ہو کر یہ بات دوسرے آسمان کو پہنچا دیتے ہیں، پھر اس کی روح کو لے کر 7ویں آسمان تک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے نام اعمال کو علیین میں رکھ دو اور اس کی روح کو لوٹا دو، کیونکہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی میں جانا، پھر دوبارہ اسی سے لوٹانا ہے. علیین میں اس کی روح کو رکھ دو. پھر فرشتے آتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر. اور ایک روایت میں ہے کہ اسودان ازرقان، ان کے شکل کالے اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، کالے اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، ڈراؤنا منظر ہوتا ہے. وہ 2 فرشتے آ کے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اس کو جگاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ نیک آدمی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرا رب اللہ. کہتے ہیں تمہارے نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے ہیں تمہارا دین کیا؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوال کا جواب تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وما یدریک. تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی اس کو سچ سمجھا. اس کے بعد میں ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا. فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، کہ اس کے لیے جنت سے بستر بچھا دو، جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. فیأتی من روحہا وطیبہا، تو جنت کی خوشبو، جنت سے ہوائیں اس کے پاس آتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک خوبصورت شکل میں بہترین کپڑے کے ساتھ، بہترین خوشبو کے ساتھ ایک آدمی ظاہر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون آدمی ہو؟ تم سے تو اچھی امید، خیر کی امید ہو رہی ہے، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک اعمال ہوں، دنیا میں جو نیک عمل کرتے تھے وہ میں ہوں. تو وہ کہے گا اے اللہ قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں جنت میں جلد سے جلد چلا جاؤں. ایک روایت میں اسے کہا جائے گا نہیں، نم کنومت العروس الذی لا توقد الا احب اہلی الیہ. کہا جاتا ہے کہ دلہن کے سونے کی طرح سے سو جا جسے بیدار نہیں کرتے مگر اس کے پاس جو سب سے محبوب ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس کو جگایا جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے، ابن ماجہ کی روایت میں وہ، تو اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب میں ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں، سوال جواب کرنے کے لیے. اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے. وہ آدمی فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. نماز جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسی وقت تک، مرنے کے بعد نماز نہیں. مرنے کے بعد آرام ہی آرام، چین ہی چین. اگر نیک رہیں گے تو دنیا میں تکلیف اٹھائیں گے تو مرنے کے بعد آرام. دنیا میں تکلیف نہیں، دنیا میں آرام کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تکلیف، اس کے لیے کوئی مدت نہیں. اور دنیا میں چند سال جب تک زندہ ہے، 20 سال 25 سال 30 سال، چند سال آپ محنت کر لیں گے، اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے کوئی مدت نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ آرام سے رہیں گے. پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی برا آدمی ہوتا ہے، اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں کالے شکل میں،
ان کے چہرے بالکل کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو کپڑا جس میں روح رکھنے کے لیے لے کر آتے ہیں وہ بالکل بدبو آتی رہتی ہے. پھر اس کے پاس سارے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل. تو وہ روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. پھر فرشتہ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں سختی کے ساتھ. پھر اس کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو اس کی روح سے بدبو آتے رہتی ہے. آسمان والے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا برا آدمی ہے جو مرا ہے؟ تو اس کے برے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے. اور اس کے بعد میں آخر کار ساتویں آسمان میں لے جایا جاتا ہے. پھر وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی روح کو پھینک دو. پھر اس کی روح کو زمین میں پھینک دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں روایت میں آیا کہ فرشتے آ کر اس کے قبر میں پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم نہیں. تمہارے نبی کون ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم نہیں. تمہارا دین کیا ہے؟ ہاں لا ادری مجھے معلوم نہیں. پھر اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، اندھا جو اندھے اور گونگے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے دیے جاتے ہیں اور وہ اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ادھر کی ہڈی ادھر ہو جاتی ہے. اور اس کو عذاب ہی عذاب دیا جاتا ہے. وہ چیختا ہے چلاتا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ ہتھوڑا اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ اس ہتھوڑے کے ذریعے سے ایک پہاڑ کے اوپر مارا جائے تو پہاڑ مٹی میں تبدیل ہو جائے گا. پہاڑ جو پتھروں کا بنا ہوتا ہے، پتھروں کا مجموعہ ہے، اس پہاڑ پہ اس ہتھوڑے سے مارا جائے لصار ترابا. اور وہ چیختا چلاتا ہے یہاں تک کہ اس کے چلانے کو سب سنتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے. انسان اور جنات کے سب سنتے، سب جانوروں کو بھی معلوم کہ کس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انہیں دیا گیا ہے. اگر انسان وہ قبر میں جو چیخ اور پکار ہے وہ آواز سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے گا. انسان بے ہوش ہو جائے گا. زندگی اس کی غمگینی کی حالت میں گزرے گی. صحیح مسلم کی حدیث میں کہ رسول اللہ نے فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي كنت اسمع منه. اگر بات یہ نہ ہوتی کہ تم لوگ دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کو جو میں سنتا ہوں تم بھی سنو. لیکن اگر بات یہ ہو جائے کہ تم لوگ قبر کے عذاب کو سن لو گے تو اپنے مردوں کو دفن ہی نہیں کرو گے، دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، اوپر چھوڑ کے ختم کر دو گے. تو اس لیے دیکھیں، کہنے کا مقصد، خطبہ کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لے کر دیکھیں. کیا واقعی ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم لوگ اتنے نیک اعمال کر دیے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یا ہمارے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، غفلت ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تک ہماری سانس باقی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ اے اللہ جو ہم نے اتنے سال 20 سال 30 سال نماز کی پابندی نہیں کی ہے، سستی ہم سے ہوئی، ہم سے غفلت ہوئی، آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جھوٹ نہیں بولیں گے، سود نہیں کھائیں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی مسلمان کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے. اس طرح عہد کیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہم عہد کرتے ہیں نا تو دیکھیے کل آپ کو اس کا پھل ملے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ایک قدم چل کر آتے ہیں نا، اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف 2 قدم چل کر آتا ہے. ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت کو ڈال دیتا ہے. ایک قدم ہم چل کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ہماری طرف 2 قدم چل کر آتا ہے. اگر ہم چل کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے کہ آؤ جنت کی طرف آؤ. لیکن ہم ہیں کہ کبھی اپنے بارے میں سوچتے نہیں، غور ہی نہیں کرتے کہ نہیں یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ
اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور جنت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں ہم ایمان والوں کو داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کا صحیح معنی میں جائزہ لینے والا بنا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے دل میں توفیق دے، ہمارے دل میں یہ الہام کر دے کہ ہماری جو زندگی ہو وہ آخرت کے لیے جینے والی زندگی ہو، دنیا کے لیے نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں انقلاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک و بدعات سے دور رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی زندگی میں انقلاب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام میں جو بیمار ہوں ان کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ جنت میں اکٹھا فرماؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔